امریکہ کے سرکاری اسکولوں کی اصلاح کے لیے صدر بش کے دور میں متعارف کرائے گئے ایک قانون نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر سرکاری فنڈز حاصل کرنے والے کسی اسکول کے طلباء کی کارکردگی اچھی نہ ہو تو طلباء کی کارکردگی بہتر بنانا اسکول کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ ان کو فراہم کی جانے والی سرکاری رقوم روک لی جائیں گی۔ لیکن واشنگٹن کے تھنک ٹینک دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لنڈسی برک کے مطابق یہ قانون امریکہ کے شعبہ تعلیم کی اصلاح میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں میں زیادہ مقبول نہیں ہے۔ اس میں بہت سختیاں ہیں اور طلباء کی کارکردگی میں بہتری کا بھی کوئی خاص ثبوت نہیں۔ اس قانون کے تحت اسکولوں کو سرکاری رقوم کی فراہمی کے لیے طلباء کی کارکردگی کو بنیاد بنایا گیا تھا، لیکن بعض امریکی ریاستوں میں یہ الزام سامنے آیا کہ وہاں طلباء کو جان بوجھ کر رعایتی نمبروں سے پاس کیا جا رہا تھا یا اس قانون کو کسی اور طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے گروور وائٹ ہرسٹ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسکولوں میں بھی طلباء کا ہر سال کے شروع اور آخر میں امتحان لیا جائے تو اساتذہ اور اسکولوں کی کارکردگی کا جائزہ امتحانوں کے نتائج کے ذریعے لیا جا سکتا ہے۔ جب طلبہ کسی ٹیچر کی کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ان کے امتحانوں کے نتائج موجود ہوتے ہیں۔ ان کا اس دوسرے امتحان کے نتائج سے موازنہ کیا جا سکتا ہے جو طلبہ سال کے آخر میں دیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے درست موازنے سے اساتذہ کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان امتحانوں میں ایک ہی طرح کے یا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی مدد سے نہ صرف امریکہ بھر میں مختلف اسکولوں کی کارکردگی کا موازنہ کیا جا سکتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کے نظام تعلیم کی نسبت امریکی نظام تعلیم کو پرکھا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن قابل اساتذہ کی نشاندہی کے بعد اگلا قدم کیا ہو؟ دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لنڈسی برک کہتی ہیں کہ اچھی کارکردگی پر اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام دیا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کارکردگی کی بنیاد پر ایسی ترغیبات اپنائیں جن سے اساتذہ کو طلباء کی کارکردگی میں بہتری لانے پر انعام دیا جائے تو نہ صرف طلباء کی کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ دوسرے پیشوں سے بھی لوگ شعبہ تعلیم کا رخ کریں گے اور اساتذہ کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ برک کہتی ہیں کہ امریکی ریاست فلوریڈا میں امتحانوں میں کارکردگی کے لیے اعلیٰ معیار قائم کرنے سے طلباء کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ فلوریڈا میں طلباء کی کارکردگی کو فلوریڈا کمپریہنسو اسسمنٹ ٹیسٹ نامی ایک امتحان کے ذریعے جانچا جاتا ہے۔ طلباء کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کے اسکولوں کو اے سے ایف تک اے گریڈ دیا جاتا ہے۔ اگر 4 سال کے عرصے میں کوئی اسکول 2 مرتبہ فیل ہو تو اس کے طلباء کو اپنی مرضی کا کوئی دوسرا اسکول چننے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن بعض مبصرین کے مطابق کچھ علاقوں میں برے اسکولوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ طلباء کو بہتر اسکول کا انتخاب میسر ہی نہیں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ کے نیل مکلسکی کا کہنا ہے کہ ریاست فلوریڈا میں کچھ جماعتوں میں بہتری کے آثار نمایاں ہیں، لیکن مزید تحقیق کے بغیر اس ریاست میں شعبہ تعلیم کی اصلاح کے اقدامات کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ تحقیق اور اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوا ہے کہ طلباء اور ان کے والدین کو اسکولوں کے انتخاب کا اختیار دینے سے نہ صرف طلباء کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے بلکہ بہت سے پرائیویٹ اسکولوں کے قریب واقع سرکاری اسکولوں کی کارکردگی میں بھی بہتری آئی ہے۔ اسکولوں کے آپس میں مقابلے کی وجہ سے ان کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر سرکاری رقوم دینے کے بجائے اگر والدین کو اپنے بچوں کے اسکول منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے اور انہیں تعلیم کا خرچ پورا کرنے کے لیے ٹیکس میں سالانہ چھوٹ دے دی جائے تو اسکولوں کو ذہین طلباء حاصل کرنے کے لیے خود ہی اپنا معیار بہتر کرنا پڑے گا۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔